الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام بھائی دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید 22واں پارہ سورہ احزاب دی ایک آیت مبارکہ ہمارے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اس تو بعد اسا سارا نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اس آیت مبارکہ دے وچ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت نو بیان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں ہیں، لیکن کیا ہیں ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین.
کہ وہ خاتم النبیین اللہ نے انہوں بنا کے بھیجا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت سڑے ایمان دا حصہ ہے۔ ایک ہے عقیدہ ختم نبوت دا ہونا اور دوسرا ہے عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ کرنا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں دا ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دے اتے ایمان لے آنا میرے واسطے، تھوڑے واسطے، پوری امت مسلمہ واسطے ضروری ہے، اور پھر اس عقیدے اتے قائم اور دائم رہنا، اس دا تحفظ کرنا، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ بھی انتہائی ضروری چیز ہے۔ ایک انسان اللہ تے ایمان رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج زکوٰۃ سارا کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان اگر عقیدہ ختم نبوت تے نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ اور انسان سوال پیدا ہوتا کہ وہ ساری عبادات کر رہا، جس طرح قادیانی کر رہے ہیں، نماز پڑھ دیں، روزہ رکھ دیں، قرآن کی تلاوت کر دیں، لیکن کی ہے اس تو مراد وہ اپنا غلام احمد قادیانی نے نبی منتے ہیں۔ ایمان لے آن واسطے پورے ایمان تے لے، پورے دین تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، باقی دین دے جتنے احکامات ہیں سارے تے ایمان لے آنا ضروری ہے، اور انکار واسطے سارے کا انکار کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کسی ایک کا انکار کر دیتا تے کافر۔ ایمان لے آن واسطے سب دے اتے ایمان لے کے آنا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس طرح آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکام اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یعنی ان ساریاں چیزاں تے ایمان لے کے آنا، وہ پکا مومن ہے، مسلمان ہے، اور انہاں وچوں ایک چیز دا بھی جڑا انکار کر دیندہ ہے وہ دار اسلام تو خارج ہے۔ ساریاں چیزاں انکار کرنا ضروری نہیں ہونا کہ یار وہ تو نماز پڑھتا ہے اسی انہوں کافر کیویں آکھیے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسی انہوں کافر کیویں آکھیے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیندہ ہے، لیکن کیا وہ عقیدہ ختم نبوت نہیں رکھتا۔ نجات قیامت والے دڑے نجات اعمال تے نہیں ہونی، عقیدے تے ہونی۔ اعمال تے نجات نہیں ہے، نجات عقیدے تے ہے۔ اگر عقیدہ ساڈا اللہ دے متعلق کی ہے، رسولوں دے متعلق کی ہے، اللہ دے محبوب دے متعلق ساڈا عقیدہ، اسی ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مندا ہی نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت وہ دے وچ ہے ہی نہیں ہے، وہ کسی اور نبی مندا پہ ہوں، جس طرح قادیانی غلام احمد قادیانی نبی مندے ہیں، صدقہ خیرات وہ بڑے کر رہے ہیں، اخلاق سب تو اچھے ہوندے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، نماز وہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت وہ کرتے ہیں، لیکن آج اسی انہوں نے کہ مسلمان نہیں۔ جس طرح کپڑا ہے، کپڑے ہوتے نجاست لگتی ہے، نجاست وچوں کی چیزیں ہیں، نجاست وچ شراب ہے وہ ایک نجاست نجس چیز ہے، اسی طرح پیشاب پخانہ ہے، نجاست ایک ہے، اس طرح اور جتنی بھی، اس واسطے کپڑے دے ناپاک ہونے واسطے ساریاں چیزیں لگنا ضروری نہیں۔ ایک چیز بھی لگ گئی کپڑا ناپاک ہے، لیکن کپڑے نو پاک رکھنے واسطے ساری چیزیں تو بچانا ضروری ہے۔ کپڑے نو پاک رکھنا تو ساریاں نجاستاں تو پاک رکھے گا تو عبادت ہے، وہ تو کپڑا پاک ہے، لیکن ایک چیز بھی نجاست نجس لگ گئی کپڑے دے نال کہ اسی وہ کپڑا ناپاک۔ اسی طرح ساریاں چیزاں تے ایمان رکھنا ضروری ہے، اور انکار واسطے کافر ہونے واسطے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیتا ضروریات دین دے وچوں، وہ کہ انسان مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ کل 7 ستمبر ہے، 7 ستمبر 1974 دے وچ قادیانیاں نو کافر قرار دیتا گیا، اس حوالے دے نال ہی کہ ساڈا عقیدہ تو ہے ختم نبوت ہے، لیکن اس کا تحفظ بھی ساڈے واسطے ضروری ہے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد بنا کے بھیجا، تے
حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو گئے زین مسلمہ کذاب دے کول، مسلمہ کذاب نے آکھیا کہ تو مینوں نبی مان لے، تے زید بن حبیب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں میں تینوں نبی نہیں منتا۔ تو اس نے کیا کیتا، پہلے ایک انگلی کٹی، ہن مان لے کہ نہیں، دوسری انگلی کٹی، حتیٰ کہ ایک پورا بازو کٹ دیتا۔ حبیب بن زید رضی اللہ فرماؤں لگے کہ نہیں میں تینوں نبی نہیں منتا، میرا نبی وہی ہے جڑا خاتم النبیین اللہ نے بنا کے بھیجے۔ چنانچہ اس نے دوسرا ہاتھ شروع کیا، انگلیاں کٹتا گیا اور آخر میں دوسرا بازو کٹ دیتا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اس عقیدے ہوتے قائم ہیں، یعنی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے، لیکن اللہ نے حکم کیا کیتا کہ اگر تسی کسی ایسی مجبوری دیا وچ کلمہ کفر بھی تھوان آخنا پہ جاوے تو تسی اس تے عمل کر لے، اپنی جان بچا لے، لیکن اگر تھوڑا دل مطمئن ہے ایمان دے ہوتے لیکن اس نو اپنی جان بچانے واسطے کلمہ کفر آخ بھی لے وہ تو حرج ہے کوئی نہیں کہ تھوڑی جان بچ کے دیر کے، لیکن تھوڑا دل تو مطمئن ہے نا ایمان تے۔ لیکن صحابہ دے وچوں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ صحابہ نے رخصت تے عمل کیتا ہوئے، انہوں نے ہر وقت عظیمت تے عمل کیتا۔ رخصت ہے کہ کلمہ کفر آخ لبے، ٹھیک ہے اس نے نبی مان لیندہ لیکن دل تے تصدیق نہیں کرتا پیا جاتا، ٹھیک ہے۔ رخصت تے عمل نہیں کیتا، عظیمت تے عمل کیتا کہ اس دے سامنے جواب دیتا کہ میں تینوں نبی نہیں مانتا۔ چنانچہ اس نے سجا بازو بھی کاٹ دیتا، پھر کھپا بازو بھی کاٹ دیتا، حتیٰ کہ اس نے گردن تو اڑا دیتا۔ جدو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نو پتہ چلیا کہ تیرے بیٹے تے انہوں نے یہ حال کیتا، انہوں نے کیا فرمایا کہ میں اپنے بیٹے نو اج دے دن واسطے ہی اپنا دودھ وہ دودھ جڑا پیوایا سی اج اس دن نو دیکھنے واسطے ہی پیوایا سی، کہ اس نے اپنی جان گوا دیتی لیکن اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیتا ہے، اس نے تحفظ کیتا ہے، یعنی تحفظ ختم نبوت ساڈا عقیدہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سلاسون دجالون کذابون، 30 بڑے بڑے ہوئے تو چھوٹے چھوٹے ڈھیر سارے ایسے ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیتا، لیکن 30 بڑے دجال ہوں گے، لیکن وہ سارے کیا ہوں گے؟ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ جس طرح وہ آیا سی مسلمہ کذاب سی، ان مسلمہ کذاب دے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کے گئے، ہن پورا آپ سلم دی زندگی دے وچ جنگاں دے وچ 259 صحابہ فوج شہید ہوئے، 259 صحابہ، لیکن ختم نبوت والا ایسا مسئلہ سی اس دے وچ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ جدو مسلمہ کذاب دے نال جنگ ہوئی ہے اس دے وچ 1200 صحابی شہید ہوئے، اور انہاں وچوں 700 صحابی جڑے بڑے بڑے قراء سی، حفاظ سی، جس وہ شہید ہوئے اس ٹائم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق نے فرمایا، مشورہ دیتا، اے ابو بکر اس قرآن نو عملی شکل وچ کتابی شکل وچ لے کے آیا جاوے۔ پہلے یہ قرآن اس طرح نہیں سی جس طرح ساڈے کول موجود ہے، کسی کاغذ تے لکھے ہوئے، کسی ٹکڑے تے لکھے ہوئے، کسی پتے تے لکھے ہوئے، کسی چمڑے تے لکھے ہوئے، یعنی اس طرح آپ مختلف صحابہ دے کول تھوڑا تھوڑا موجود سی۔ اس وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیتا ابو بکر صدیق نو، اے ابو بکر یہ نہ ہوئے کہ پھر ہور کوئی جنگ ہوئے تو قراء شہید ہوندے رہن تے قرآن دا بہت سارا حصہ ساڈے کول ضائع ہو جائے۔ اس واسطے اس کو کیا کیتا جائے؟ عملی شعری کتابی شکل وچ لے کے آ جائے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا، اے عمر اس کام نو میں کیویں کراں جڑا میرا محبوب نے نہیں کیتا، وہ کام میں نہیں کر سکتا، لیکن حضرت عمر بار بار آخدے رہے، لیکن آپ صلی اللہ نے ابو بکر صدیق دا پھر اشارہ صدر کیتا، انہوں نے یہ کام شروع کروایا کہ ٹھیک ہے کہ اس نو کتابی شکل وچ لے کے آئے گا۔ یعنی 259 صحابہ آپ دے دور دے شہید ہوئے، لیکن صرف آپ تو بعد ابو بکر دور آیا جس سے مسلمہ کذاب دے نال لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی ہے، تو کتنے صحابہ شہید ہو گئے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے، جنہیں جو 700 صحابہ قراء سی، حافظ سی۔ اس طرح اسود انسی ہے، اس نے دعویٰ کر دیتا نبوت کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اس نے خجرہ خات لکھا، اس نے کیا کہ ٹھیک ہے ادھی طرف میں نبی بن جانا، ادھی طرف تو نبی بن جا، جس علاقے میں رہنا اس علاقے دا میں نبی، جس علاقے تسی رہندے اس علاقے دے تسی نبی۔
تو آپ وسلم نے اس دے جڑا اس نے وہ رکا جا خط جا لیٹر لکھیا سی آپ نے اس دے شروع وچ لکھ دیتا تو کذاب ہے دجال ہے. جدوں اسود انسی دے کول صحابی ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط بھیجیا. ابو مسلم خولانی نو وہ آکھن لگا ایک لیٹر ایک خط میں نے پڑھ کے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگتا میری گل من لئی ہے. تو جب ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے کہا کیا سب تو پہلے آپ نے کہہ لکھا سی تو دجال ہے کذاب ہے تو جھوٹا ہے. جب اس نے یہ الفاظ سنے تو بڑا گرم ہو گیا آپ پہ تو بیر ہو گیا. اس نے بہت زیادہ آگ جلوائی. اگ جلوا کے ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اگ دے وچ پھینک دیتا. جدو پھینکیا اللہ کی طرف ہو جس طرح حضرت ابراہیم واسطے اللہ نے اگ نو گلزار کیتا اسی طرح محمد ابو مسلم خولانی واسطے اللہ نے اس اگ نو گلزار بنا دیتا. اگ نے ایک بال تک نہیں جلایا. تے جب اس نے دیکھا نا یہ تو ٹھیک ٹھاک پھر رہے بیٹھے ہوئے اس نے آگ نے نہیں جلایا اس نے فوراً بال کٹا دیتا. یہ نہ کہ میرے سارے مریدین جا میرے مننے لجے رہے ہیں وہ انہوں ویکھ کے انہوں تو آگ ہاتھ بھی نہیں لایا انہوں آگ نہ ایک تو بال تک نہیں اس دا چلیا یہ نہ سارے اس سے ایمان لے کے آ جائے. جدوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر دا دور آیا تو ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے بلایا اے ابو مسلم اریا کیا تم وہ شخص نہیں ہے کہ جس طرح اللہ نے ابراہیم واسطے گلزار بنا دی تھی آگ تیرے واسطے بھی اللہ نے ابراہیم کیا کی دیا آگ نو گلزار بنا دی. ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنے درمیان وچ اونچی جگہ تے بٹھایا کہ یہ وہ بندہ کہ جس واسطے دنیا وچ ہی اللہ نے جہی نبی واسطے صفت اللہ نے بھیجی سی گلزار نبی واسطے اللہ نے اگ نو بنایا سی اس صحابی واسطے کہ اس نے اس نو کذاب دے سامنے کذاب آکھیا دجال آکھیا جھوٹا آکھیا کہ اللہ نے اس واسطے بھی دنیا دی اگ نو گلزار بنا دیا. یعنی جس طرح ختم نبوت ایمان لے آنا ضروری ہے اس طرح تحفظ ختم نبوت یعنی ختم نبوت کا دفاع کرنا بھی سارے واسطے ضروری ہے. اور اللہ نے معلوم کہا انا خاتم النبی جینا لا نبی جبادی کہ میں آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جڑا آئے گا وہ کذاب ہوئے گا جھوٹا ہوئے گا دجال ہوئے گا. وہ جھوٹا ہو سکتا کذاب ہو سکتا کہ وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا. آپ پچھلے دنوں میں قادیانیہ دا مسلمانوں دا کیس چل رہا سی. چیف جسٹس صاحب نے قادیانیہ دے حق میں فیصلہ دیتا سی کہ وہ اپنی تعلیمات جس طرح چاہے اس کی تشریح کر سکتے جس طرح چاہے وہ کر سکتے لیکن علماء نے اللہ نے زندگیاں دراز فرمائے. علماء نے چیف جسٹس صاحب دے کول جا کے سپریم کورٹ میں اس فیصلے نو معطل کروایا اور دوبارہ وہ شکاں کڑوائیاں. تقریباً 40 شکاں سی جنہاں اس نے قادیانیہ دے حق وچ کیتیاں سی کہ وہ اپنی تشریح کر سکتے کیونکہ آئین جڑا ہے پاکستان دا اس دے وچ ہے کہ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے حق میں فیصلہ دیتا. لیکن علماء نے اس تاریخ نو چلا کے پھر وہ دوبارہ بحال کروایا کہ وہ شکاں 40 کے نزدیک جڑی شکاں سی وہ ساریاں کٹوائیاں دوبارہ انہوں نے کافر قرار دیتا. اس سلسلے میں کل 7 ستمبر نو مینار پاکستان تھے اسے ختم نبوت تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی آل پاکستان کہ اس دے وچ سارے علماء جڑے پاکستان دے بلکہ پوری دنیا تو علماء آ رہے ہیں کہ اس دے وچ کیا عقیدہ ختم نبوت نو اجاگر کیتا جانا کہ ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہے. ختم انسان خود نہیں جا سکتا لیکن کیا اتنے کسی بندے نو پیسہ دے کے کسی بندے نو کرایہ دے کے وہ انسان بھیج تو سکتا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ حصہ ہوتے اپنا پاوے کہ ساڈا بھی یہ نہ کیونکہ باقی چیزاں دا تحفظ کرنا ایک دین دا تحفظ ہے. انسان کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا یا انکار کر رہا ہے جو بھی ہے وہ ایک عمل دا تحفظ ہے. کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا یا نہیں اس دا انکار کرتا ہے اس کو ترغیب دیتی جاتی ہے اس کے خلاف جہاد کیا جاتا وہ ایک روزے دا ایک عمل دا تحفظ ہے. اسی طرح زکوٰۃ کو انکار کرتا وہ زکوٰۃ ایک عمل دا تحفظ ہے. کوئی حج دا کرتا ہے انکار وہ ایک عمل حج دا تحفظ ہے. لیکن جڑا نبی دی ذات دا کیا کرتا ہے انکار کرتا کیا وہ آپ کی ڈائریکٹ اپنی ذات جڑا بندہ ختم نبوت ہے تحفظ واسطے جا رہا ہے وہ اعمال واسطے نہیں وہ نبی دی ذات دا تحفظ کر رہے ہیں وہ نبی دی ذات دا تحفظ کر رہے ہیں. اگر نبی دی ذات دا تحفظ نہیں ہے نہ ساری نماز نہ ساڈا روزہ نہ ساڈا حج نہ ساری زکوٰۃ کہ ساڈے کو دین محفوظ نہیں رہنا. اگر اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں منتے
تو پھر یہ امت بھی خاتم النبیین آخری امت نہیں ہے، پھر یہ کلام بھی آخری کلام نہیں ہے۔ پھر جہاں اللہ نے قبر دے سوال کرنا ہے فرشتہ نے من ربو کا من نبی کا، اگر عقیدہ ختم النبوت نہیں ہے پھر قبر والے سوال کتنے گئے؟ حشر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی شفاعت کرنی ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو پھر کیا ساڈا نہ نماز مکمل ساڈے کو موجود ہے، نہ ساڈے کو روزہ مکمل موجود ہے، نہ ساڈے کو دین موجود ہے، نہ ساڈے کو قبر دے سوال موجود ہیں، نہ ساڈے کو حشر دے سوال موجود ہیں۔ کیونکہ اگر اسی مندے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد بھی کوئی نبی آنا ہے، جس طرح قادیانی آخر ذلو ہے، بروزی ہے، یہ چھوٹا نبی ہے، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اسی گویا نہیں اقرار نہیں کر رہے، خاتم النبیین منیں گے تو پھر ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈی یہ امت بھی آخری امت ہے۔ پھر تاج ختم نبوت کا تاج اللہ نے اپنے محبوب سے سجایا ہے، وہ کسی واسطے نہیں ہے، صرف کس واسطے اللہ نے خاتم النبیین اپنے نبی نو بنا کے بھیجے ہے، اس سے ساڈا ایمان ہونا، باقی جس طرح باقی عملہ تے ساڈا ایمان ہے، اسی طرح ختم نبوت تے ساڈا ایمان ہونا بھی ضروری۔ اللہ نے خود فرمایا، اور قرآن کی تقریباً 100 آیات ایسی ہیں جس طرح اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم، جس طرح اللہ نے اکمل فرمایا اور اتمم بھی فرمایا کہ تھوڑا دین بھی میں کامل کیتا، تھوڑے تے میں نعمت بھی پوری کیتی، کہ جڑی انبیاء دی نعمت سی تھوڑے کو میں دے کے آخری نبی دے کے اس نعمت نو بھی میں کہ کر دیتا، پورا کر دیتا۔ اور سورہ انفال دی آیت نمبر 32 اور 33 وچ جب انہوں نے مشرکین کفار نے یہ سوال کیتا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ کہ اے اللہ اگر اے سچن، اے مسلمان سچن تو ساڈے تے کہ عذاب لیا، اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ جدوں تک یہ رسول تھوڑے وچ موجود ہے تھوڑے تے عذاب نہیں ہونا، جدوں تک یہ رسول تھوڑے وچ موجود ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے موجود سی اس ویلے بھی نہیں عذاب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رحلت فرما گئے پھر بھی نہیں آیا، کیونکہ رسول ایک قیامت تک رسول ہیں، یہ رسول قیامت تک جنہاں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ جدوں تک یہ رسول تھوڑے وچ موجود ہیں، مطلب یہ رسول رہیں گے تو تھوڑے تے عذاب نہیں آئے گا۔ اور ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کدوں تک ہیں؟ قیامت تک نہیں، بلکہ قیامت تو بعد بھی ساڈے جنت وچ بھی ساڈے رسول کون ہیں؟ آخری رسول ہیں، تو ساڈے تے عذاب نہیں آ سکتا۔ تو کہ ساڈیاں آج شکلاں مسخ کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ساڈے اعمال دیکھ لو، لوگ اگے ایک گناہ کرتے سی اللہ انہوں نے شکلاں مسخ کر دیندے سی، انہوں نے زندہ درگور کر دیندے سی، آسمان تو نندے واسطے آفتاں اتردیاں سی، صرف وجہ کہ اللہم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہ تھوڑے تے عذاب اس واسطے نہیں آ رہا کہ تھوڑے وچ میں اپنا نام محبوب بھیجا ہے، خاتم النبیین میں بنا کے بھیجا ہے، اس دی لج اللہ رکھ دے پھر کہ ساڑھے آج مسکلاں مسخ نہیں ہو رہی ہیں۔ آج اسی تباہ و برباد کیوں نہیں ہو رہا کہ ساڑھے وقت اللہ دا فضل ہے کہ اللہ دے رسول ساڑھے وقت موجود ہیں، یعنی خاتم النبیین ہیں، اللہ نے قیامت تک انہوں نے کہا ختم نبوت دا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے سجا دیتا۔ اس واسطے کل 7 ستمبر نو مینار پاکستان تے اثر تو لے کے رات گئے تک علماء دے بیان ہونے، اس واسطے ہر بندہ کوشش کرے خود جاوے، خود نہیں جا سکتے کسی نے بھیج دے کل قیامت والے دن تاکہ ساڈا حصہ بھی اس وچ آ جائے، اس بھی ختم نبوت تحفظ ختم نبوت جس واسطے اپنے کیا قربانی دیتی، جس طرح یوسف علیہ السلام اسرائیلی روایت کے جدو فروخت ہو رہا سی ایک مائی کی ہے ایک وہ اٹی دھاگے دی لے کے گئی سی، کسی نے پوچھا اس نال یوسف تو نہیں ہونا، لوگ تو بڑی جاگیراں لے کے اتنے کھڑے، میں کہ میرا نام تو انہوں دے آوے سی، میں بھی خریدار یوسف سی، میں بھی خریدار بن کے گئی سی۔ کل قیامت والے دن اسی کر تو کچھ نہیں سکتے، انہوں نے اپنی نظرانہ 1953 کی تاریخ پڑھا نا جدو ختم نبوت کی تاریخ چلی سی، اس ٹائم کتنے لوگ پاکستان دے کتنے لوگ شہید ہوئے سی، کتنیاں ماواں ایسے جنہاں دے لخت دیگر قتل ہو گئے سی، شہید ہو گئے سی، کتنیاں ماواں کتنے عورتیں ایسے جنہاں دے خامد جنہیں شہید ہو گئے اور بیوہ ہو گئے، کیا یہ سانو دین تے کیا ماں دی گود وچ مل گیا ہے، سانو اس دی قدر نہیں ہے، اس واسطے تحفظ ختم نبوت واسطے کتنا انسان حصہ پا سکتا ہے، اس پائے کل قیامت تڑ ہو سکتا ہے میرے ساڑی شفاعت دا ایک ذریعہ بن۔ اللہ علیہ توفیق۔